تو خدا کی عزت کی قسم وہ رات کے آخری پہر سے صبح تک رونے والا کوئی عام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا نواسہ زین العابدین تھا. عام نہیں، مصطفیٰ کا نواسہ زین العابدین تھا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑے جا رہا تھا. اگر ان کا یہ عالم ہے تو ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ وہ فرمایا جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائی اللہ کے حبیب نے فرمایا اس نے کچھ بھی نہ پایا. رمضان میں بخشش طلب کرو. اور سورہ کاف کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیے. حضرت یحییٰ بن زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زہد کا مقام کیا تھا؟ عمر تھی 4 سال. عمر کتنی تھی؟ 4 سال. ابھی 4 سال کا بچہ ویسے ہی معصوم ہوتا ہے. دوسرا نبی تھے تو بھی معصوم. انہیں خدا کے رونے میں اتنا سوز اور درد ملتا تھا نا. جب بھی زکریا خدا کی خوف کی بات کرتے، جہنم کی بات کرتے، وہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے. 4 سال کی عمر تھی، جوان نہ تھے ابھی. زکریا علیہ السلام جب دیکھتے نا میری محفل میں ابھی بیٹا آ گیا تو وہ خدا کے خوف کی بات ہی نہ کرتے کہ یہ رو رو کر اپنا برا حال کر دیتا، رو رو کر اپنا برا حال کر دیتا. تو وہ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. اتنا درد تھا نا، مزہ آیا کرتا تھا. خدا کے حضور گڑ گڑانے میں مزہ آتا، لطف آتا. وہ جب دیکھتے نہیں وہ بات ہی نہیں کرتے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ یحییٰ محفل کے اندر نہیں ہے. انہوں نے خدا کے خوف کی بات شروع کر دی، ذکر چھیڑ دیا، خدا کی مغفرت کا ذکر چھیڑ دیا. ادھر یحییٰ ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. لطف آتا تھا، خدا کی مغفرت سن کر لطف آیا کرتا تھا. وہاں ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. جب بیٹھے یہاں پہ والد نے زکریا علیہ السلام نے خدا کی مغفرت کا تذکرہ چھیڑ دیا. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ چیخو پکار کی آواز آ گئی. زکریا سمجھ گئے کہ اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا یحییٰ ہو سکتا. وہ بے ہوش ہو گئے. جو ہی ہوش آیا نا بھاگ کر نکل گئے. 3 دن گھر میں نہ آئے یحییٰ علیہ السلام. 3 دن. 4 سال کی عمر ہے، یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں. 4 سال کی عمر تھی، گھر میں نہ لوٹے. 3 دن ماں اور باپ دونوں تلاش کرتے رہے. جنگل کے اندر پہنچے. جب جنگل کے بکریاں چالا چھوڑ کے اس کے رونے کے ساتھ رونے شروع کر دی. اندر وہ روتا ہے، باہر میری بکریاں چارہ چھوڑ کے روتی ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ میرا یحییٰ ہی ہو سکتا. اندر گئے. جب اندر گئے نا سجدے میں یحییٰ علیہ السلام پڑے تھے. 4 سال کی عمر، آنسو بہا رہے تھے. جب قدموں کی آہٹ سنی تو یحییٰ نے کیا کہا؟ اب سوچئے فکر کا پیمانہ. 4 سال کی عمر کا بچہ کیا زہد کے اندر کیا مقام پایا یحییٰ علیہ السلام نے. جب اندر گئے قدموں کی آہٹ سنی نا، فرمایا ملک الموت تم آ گئے. سجدے میں 4 سال کی عمر کا بچہ، قدموں کی آہٹ. فرمایا ملک الموت کیا تو آ گیا ہے؟ ذرا کہنا، میں تجھ سے مہلت نہیں مانگتا مگر آج تجھ سے مہلت مانگوں گا کیونکہ میں اپنے والدین سے بغیر پوچھے یہاں آ گیا تھا. یہ والدین کا بھی مقام یہاں سے ملتا. وہ کیا کہتے میں والدین سے پوچھے بغیر یہاں آ گیا تھا. زکریا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا تیرا باپ زکریا ہے، ملک الموت نہیں ہے. ملک الموت نہیں ہے. ان کو اٹھایا ماں کی گود میں. جب گئے نا ماں کی گود، آغوش کے اندر آپ کو اونگ آ گئی. فرمایا بیٹا تو معصوم ہے، رونے کی کیا وجہ؟ کیوں اتنا گڑ گڑاتا؟ معصوم ہے، گناہ تو تیرے ہے نہیں، اتنا رونا چھوڑ دے. ماں تھی نا. انہوں نے کہا اے اماں جان کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا یہ گارنٹی نہیں دے سکتی. فرمایا پھر یحییٰ اللہ کے حضور گڑ گڑانا نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتی، میں اللہ کے ساتھ یہ تعلق نہیں توڑ سکتا. ابھی اونگ آئی تھی، لیٹے تھے نا، تو اللہ کو بھی اپنے بندہ جب روتا ہے نا اللہ بھی حیا کرتا، اسے بھی لطف آتا. ابھی سوئے ہی تھے کہ غیب سے آواز آ گئی اے یحییٰ آج ہمیں بھول گئے. ابھی سوئے تھے نا، غیب سے آواز آئی وہ یحییٰ آج ہمیں بھول گئے. اسی وقت اٹھے پھر بھاگ کر چلے گئے. یہ یحییٰ کا زہد و تقویٰ تھا. اب مبارک ساعت رمضان کی چلی جا رہی. ہم نے کتنے اعمال کر لیے، کتنی بخشش طلب کر لی، کتنی
راتوں کو جاگے اور کتنی نمازیں پڑھ لی. اگر ہم آج بھی روزوں کو چھوڑ دیں, قیامت کے دن جو ہے نا دسترخوان لگا ہو, لوگ کھا رہے ہوں گے سیر ہو کر, نوش جام فرمائیں گے, کچھ لوگ پوچھیں گے کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے, نہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر سے روزہ رکھا کرتے تھے, تم بے صبری سے روزے کو توڑ دیا کرتے تھے. تو رمضان کی مبارک ساتوں میں اللہ کی حدود گڑ گنا. واصف علی واصف لکھتا ہے, میں نے پچھلے جمعہ کو بھی آپ کو بتایا کہ اگر انسان کو یہ خبر مل جائے نا اس کے آنسو کی قیمت کیا, اگر انسان کو یہ خبر مل جائے کہ اس کے آنسو کی قیمت کیا, تو ہر انسان کائنات میں ولی بن جائے, ہر انسان ولی بن جائے. اگر اسے یہ خبر مل جائے کہ آنسو کی قیمت کیا ہے. حضور میاں میر اللہ کے دیے پر ہر کسی کو راضی ہونا چاہیے. حضور میاں میر تھے نا, اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا. آپ جس کے لیے دعا کرتے وہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتا, جس کے لیے دعا کرتے. آپ کو کالی کھانسی ہو گئی, رات کو کالی کھانسی بڑی سخت تکلیف دہ بیماری ہے, بندہ سو نہیں سکتا, ہر بیماری میں مبتلا تھے. تو رات کو جاگتے, ماں تھی ایک طرف, اس نے کہا میاں میر لوگوں کو تو شفا دے دیتا ہے, اپنے لیے بھی کبھی رب سے شفا مانگ, اپنے لیے بھی شفا مانگ. آپ خاموش ہو جائے کرتے. 7 سال یہی سلسلہ جاری رہا. رات کو اتنی تکلیف ہوتی کہ ماں بھی نہ سو سکتی. ایک دن ماں نے سوچا اپنے لیے تو میاں میر نے کچھ نہیں مانگنا, خود چلے گئے. صبح اٹھے, وظائف و رات کیے, اپنی مجلس کے اندر چلے گئے. جب مجلس میں گئے ایک نقاب والی بوڑھی عورت آ گئی. اس نے کہا حضور میاں میر میرے بیٹے کو کالی کھانسی, اللہ سے دعا کرو اللہ اسے شفا عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا نا, آپ نے پھر جملہ یہ استعمال کیا, اے میرے رب العزت اس بڑھیا کے بیٹے کو کالی کھانسی سے شفا عطا فرما, اس بڑھیا کے بیٹے کو کالی کھانسی سے شفا عطا فرما دے. 7 سال کے بعد جب حضور میاں میر پلٹے نا گھر کی طرف, لطف آتا تھا, لطف. خدا کے دیے پر راضی رہتے, دنیا کو شفا ہو جاتی, خود کچھ نہ مانگا, خود کچھ بھی نہ مانگا. گھر آئے نا, رات کو کھانسی کا انتظار کرنے لگا, کھانسی کا انتظار ہونے لگا. جب کھانسی نہ آئی, صبح اٹھے, اپنی ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے. فرمایا اماں جان آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. سمجھ گئے نا جی کہ یہ نقاب والی عورت میری ماں تھی. تو ماں کہنے لگی او میاں میر 7 سال گزر گئے, نہ تو سویا نہ میں سوئی, اسی طرح سب بیتتا گیا. آج چین کی نیند بھی تو بھی سویا, میں بھی سو گئی, اور تو کہتا ہے زیادتی ہو گئی. تو کہتا ہے زیادتی ہو گئی. حضور میاں میر کہنے لگے اماں جان آپ کو پتہ نہیں اس شدت والی کھانسی کے اندر جاگنے میں کتنا لطف تھا. جب پوری رات میں کھانستا رہتا, رات کا آخری پہر آ جاتا, ادھر سے خدا کی ندا آتی, میاں میر آپ بتا حال کیسے ہیں, میاں میر بتا حال کیسے ہیں. رب کی آواز میں یہ جملہ سنتا تو مجھے ساری تکلیف بھول جاتی. رب کی آواز میں جب یہ جملہ سنتا مجھے ساری تکلیفیں بھول جاتی. تو انسان کو اللہ جو عطا کرے اس پر راضی. حضور میاں میر کائنات میں شفا پائی. آپ ہاتھ اٹھاتے, اللہ کی بارگاہ پہ وہ مقبول ہو جاتی دعا. ماں نے کہا مانگو, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے دیے پر راضی. تو یہ رمضان کا مہینہ راتوں کو گڑ گڑاؤ, اپنے لیے بخشش طلب کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کا یہ صدقہ کہ ہمیں یہ مبارک ساعتیں بھی ملتی ہیں, قرآن بھی ملا ہے. میں نے آپ کو حدیث مبارکہ فرمایا قاری القرآن, جنت مل گئی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. حافظ اللسان, زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے معبود نے جنت کی گارنٹی دے رکھی ہے. وہ مطعم الجیعان, بھوکوں کو کھلاؤ, اللہ جنت عطا کر دے گا. والصائمین فی شہر رمضان, رمضان کے صحیح معنوں میں روزے رکھو, اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا. یہ سب مصطفیٰ کی عطا ہے. ہم نے دیکھا مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی, نہ رمضان نہ قرآن کچھ بھی نہ ہوتا. ہم گڑ گڑاتے رہتے, ہمیں گارنٹیاں کوئی نہ دیتا. ہم کہتے ہیں نا ہم جنت میں جائیں گے, ہم نے عبادت بھی کی, سب کچھ کیا, جنت کیوں جائیں گے؟ فقط مصطفیٰ کی زبان کا صدقہ,
آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیں مجھے سب مصطفیٰ کی عطا ہے۔ ابھی آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ کتا جو ہے، کتا اور بکری دونوں اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، مگر کتا حرام ہے، بکری حلال ہے اللہ کی مخلوق، ایک حرام ایک حلال۔ فقہاء نے لکھ رکھا، علماء نے لکھ رکھا کہ یہ حرام و حلال کا فلسفہ کیا۔ انہوں نے فقہاء لکھتے ہیں کہ جس چیز کو جملہ سننے والا، کتا حرام بکری حلال ہے، دونوں اللہ کی مخلوق، وجہ کیا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جسے نکاح یار نے پسند کر لیا حلال ہوگی، جسے رد کر دیا حرام ہوگی۔ یاد رکھو، جسے نکاح یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے نکاح یار نے رد کر دیا حرام۔ آسان ترین، آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، یہی فلسفہ کہ مکے کا سردار ہے، رنگ گورا ہے، آنکھ بڑی ہے، ناک خوبصورت ہے، سر پہ شملہ ہے، حضور کا چچا ابو لہب نکاح جان نے رد کر دیا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگ کالا ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھ چھوٹی ہے، نکاح جان نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک بنا دیا۔ یہی ہے فلسفہ ہزاروں اللہ، یہی ہے فلسفہ۔ مصطفیٰ کی ذات کو راضی کیجیے، مصطفیٰ کی ذات کو راضی کیجیے اور مصطفیٰ کے رب کو راضی کیجیے۔ یہ مبارک ساعتیں گڑگڑانے اور رونے کی ساعتیں ہیں اللہ کے حضور۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بے چین ہوتے نا، اذان کا وقت ہوتا تو حضور فرماتے، بلال کو بلاتے، بلال ہم بے چین ہیں۔ حضور کیا کیا جائے؟ فرمایا اذان کی آواز کو بلند کیا جائے، اذان کی آواز کو بلند کیا جائے۔ ادھر حضور بلال کو حکم دیتے، بلال اذان بلند کرتے، ادھر حضور مقام کعبہ کو حسین میں گم ہو جایا کرتے۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضور مقام کعبہ کو حسین میں گم ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی حضور کا چہرہ متغیر ہوتا تھا، ہم پہچاننے سے آری ہو جاتی تھی۔ ہم نے کہا حضور آپ راتوں کو بھی جاگتے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کے صدقے سے رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، آپ کو اتنا جاگنے رونے کی ضرورت کیا؟ حضور کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، سوج جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں، اتنے بلند مرتبے اور منصب پر فائز کیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ حضور کا عالم تھا۔ اور اللہ کے دیے پر راضی ہو جاؤ اور راتوں کو جاگو، راتوں کو جاگو گا اللہ قیامت کے دن رب کے حضور۔ بس انسان کو احساس ہونا چاہیے، احساس آ گیا تو اللہ اس بندے سے حیا کرتا۔ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو گناہ کی نواز ہوگا، اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں پہ بندہ چھپا تو نہیں سکتا، مولا کیا تھا، لیکن اس بندے کی عادت کیا تھی کہ وہ گناہ کرتا، اسے احساس ہوتا، رب کے حضور توبہ کرتا، گڑ گڑاتا، آنسو بہاتا تھا۔ اللہ فرمایا تو نے یہ گناہ کیا، وہ ڈر جائے گا مولا کیا تھا، اور تو نے یہ بھی کیا تھا، ہاں مولا کیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، مولا کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کیا تھا۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا میں نے تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی کیے تھے، ابھی ان کی باری بھی آتی ہوگی، وہ بھی فاش ہو جائیں گے۔ وہ ڈر رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے تو جانتا ہے میں نے یہ گناہ تجھے کیوں گنوائے؟ وہ کہتا ہے مولا نہیں جانتا۔ اب وہ جو بندہ خود ڈر رہا تھا میرے گناہ کبیرہ فاش ہو جائیں گے، وہ کہتا ہے مولا میں نہیں جانتا، تیری ذات جانتی ہے۔ فرمایا میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے لگا۔ اب وہ یہ جملہ سنے گا نا، ایک دم جوش کے اندر آ کر کہے گا مولا میں نے تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی کر رکھے ہیں، بھائی جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی نیکی مل جائے گی۔ فرمایا یہ پتہ ہے میں نے کیوں نیکیوں سے بدلے ہیں؟ مولا نہیں پتا۔ اللہ فرمائے گا جب تو گناہ کرتا تجھے کبھی کبھی احساس ہو جایا کرتا تھا، تجھے احساس ہو جایا کرتا، تو میرے سامنے نادم ہو جایا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا،
تیری اس ادا کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. ان دنوں کے اندر اپنی قبر کی تیاری بھی کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا جو ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے نا, ایک کھجور سے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا اور حوض کوثر سے اسے جام نصیب فرماتا. ایک کھجور کا یہ عالم ہے جو پوری پوری افطاریاں کروا دے, اللہ اس کے لیے کیا مقام رکھے گا. قبر کی تیاری بھی کرو, اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ. محبت مصطفیٰ سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ روزے بھی محبت مصطفیٰ میں رکھو. روزہ کس نے بتایا؟ اتنا ہی حکم تھا, صبح سے شام تک رکھو. کرنا کیا؟ 3 چیزوں سے رکنا. قرآن کے اندر آیا یہ ساری ادائیں. قرآن نے کہا تھا نماز پڑھو, کس طرح پڑھیں گے؟ یہ سب مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. مصطفیٰ کے ساتھ محبت کو مضبوط کرو, مصطفیٰ کی محبت میں روزے رکھو, نمازیں پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ہر چیز اسماعیل اپنی مساجد میں تعاون لازمی کیا کرو. ابھی آپ کو چھوٹی سی مثال دے تو یہاں بھی اینٹ لگی ہے, ہمارے واش روم میں بھی اینٹ لگتی ہے, مگر اسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا, مگر مسجد کی اینٹ کو ہر لب چومتا. کیوں؟ نسبت اعلیٰ ہو گئی. تو اپنے مالوں کو مسجد میں بھی خرچ کیا کرو, غربا کو دیا کرو, مصطفیٰ کے ساتھ محبت کو مضبوط کرو. کیوں؟ آخری بات, وقت ختم ہونے والا ہے. محبت کی آخری بات, حضور بیٹھے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے نا قبر کے اندر جاتا تو سوال کیا ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں, بچے سے بوڑھے تک ہر بھی جانتا. سوال کیا ہے؟ من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میں نے تو ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ابھی آپ سارے مجھے بتائیں, اس کی جان چھوٹتی ہے؟ جان نہیں چھوٹتی. پھر پوچھا جاتا ہے ماں دین, تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام. میں نے تو بڑے بسترے اٹھا کر ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا, گھر بار چھوڑے رکھا دین کے لیے. وہ کہتا ہے دین الاسلام, دین اسلام ہے بھائی. وہ کہتے ہیں نہیں, جان بھی نہیں چھوٹی, اور دین کا نام بھی بتانے سے جانیں نہیں چھوٹتی. تو پتہ لگا قبر کا چھوٹنا نہ اللہ کا نام بتانے سے نہ دین کا نام بتانے. آگے سوال ہے ما کنت تقول, بات یہاں تک کروں گا. کنت تقول عربی گرامر کے اندر ہوتا ہے ماضی استمراری, کہ گزشتہ زمانے کی بات. فرمایا رب کا پوچھا نا تو پوچھا اب بتا رب کون ہے. دین کا پوچھا تو پوچھا اب بتا دین کیا ہے. مگر اب باری ہے رحمت للعالمین کی, پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اب کیا کہتا ہے. کنت تقول, جب دنیا میں تھا تب کیا کہا کرتا تھا. جب فتوے لگانے کا دور تھا, ممبر رسول پہ بیٹھا کرتا تھا, حضور کا ذکر سن کے تیرا چہرہ چھاج بچھاج ہو جایا کرتا تھا یا پیٹ میں مروڑے پڑتی تھی. تو قبر کا چھوٹنا جس نام پہ ہے آج اسی نام پہ آ جاؤ, آج اسی نام پہ آ جاؤ. سامنے احتشام اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے یاد رکھے, مسئلہ آپ سن لیں کہ اکثر ہمارے اندر یہ رواج ہے کہ ہم صبح لیٹ اٹھتے ہیں اور یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اذان کے وقت تک ہم کھا سکتے ہیں. تو یہ روزہ نہیں ہوتا, اذان وقت کے بعد ہوتی ہے. اذان کس کے بعد ہوتی ہے؟ وقت کے بعد ہوتی ہے. اس سے پہلے روزے کا سحری کا وقت ختم ہو جاتا. تو جو ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر روزہ ہی نہیں ہوا, اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا